السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا چینل میں نے ایک موضوع کو چنا ہے اور الحمدللہ مسلسل آج 8ویں نشست ہے، اور اسلامی آداب کے موضوع کے اوپر میں مسلسل 8 نشستوں پر علم کشائی کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ یہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور جیسے کہ حدیث کا اندر آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ جس نیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی عمل کی اسی نیت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے وہ شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور آگے شیئر کرے۔ تو آج یہ ہے کہ ادب نمبر 7 بیان کیا جائے گا، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جب آپ بغیر کسی پیشگی وعدے کے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جائیں، یا پہلے کوئی وعدہ تھا مگر اس نے اس وقت ملاقات سے معذرت کر لی، تو آپ اس کی معذرت قبول کر لیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کے حالات اور اپنی معذوری کو خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے اس سے کوئی خاص معنی پیش آ گیا ہو، یا کوئی خاص ایسی حالت درپیش ہو کہ اس وقت وہ آپ کا استقبال نہ کر سکتا ہو، اور ایسے حالات میں آپ سے معذرت کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ جلیل القدر تابعی حضرت قتادہ بن دمامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دروازے پر مت کھڑے ہوں جنہوں نے آپ کو اپنے دروازے سے واپسی کر دیا ہو، کیونکہ اگر آپ کی ضرورتیں ہیں تو ان کی بھی مصروفیات ہیں، لہٰذا ان کو عذر کرنے کا زیادہ حق ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر آدمی اپنا عذر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے سلف صالحین کی عادت تھی کہ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے تو اس سے کہتے ممکن ہے اس وقت آپ کو کوئی مشغولیت ہو، تاکہ صاحب خانہ اگر عذر پیش کرے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ مذکورہ آداب کی اہمیت اور صاحب خانے کی جانب سے معذرت کی صورت میں بعض حضرات کے نفس میں احساس پیدا ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زیادہ اور اجازت کے ضمن میں فرمایا، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ ترجمہ: اگر تم کو جواب ملے پھر جاؤ تو پھر جاؤ، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے۔ ادب نمبر 7 اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹائم وغیرہ دے، آپ سے کہ ملاقات کرنے کے لیے کہے، اور جب وہ معذرت وغیرہ کر لے تو آپ کو ان کے ساتھ ان کی معذرت کو قبول کرنی چاہیے، ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ ٹائم، کیونکہ وہ اپنی حالات کے گھر کے حالات کے اپنی مصروفیات کو وہ خوب جانتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز سے معذرت وغیرہ کر لیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی معذرت کو قبول کر لیں۔ اگر وہ آپ کو ٹائم بتائیں کہ کسی اور ٹائم آپ آ جائیں تو آپ کسی اور ٹائم آپ وہاں پر چلے جائیں۔ جیسے کہ قتادہ بن سدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دروازے پر مت کھڑے ہوں جنہوں نے آپ کو منع کر دیا ہو۔ اور جیسے کہ آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا عذر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سلف صالحین کی عادت تھی کہ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے تو ان سے ٹائم معلوم کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے تو پھر وہ چلے جاتے، اگر وہ منع کرتے تو پھر یہ کہ وہ واپس لوٹ جاتے، جس سے کہ قرآن کریم کی آیت سے بات واضح ہو گئی ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یعنی کہ اگر جیسے کہ قرآن کریم کی آیت سے اور واضح ہو گیا ہے، جب تم سے کہا جائے کہ آپ لوٹ جائیں تو آپ کے یہاں لوٹ جائیں، تو یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم کوئی ٹائم وغیرہ دے، وہ آپ سے معذرت کر لیں تو ان کی معذرت کو آپ کو قبول کر لینی چاہیے۔ اگر دوسرا ٹائم دے تو آپ اس کے اندر آپ ان کے یہاں چلے جائیں۔ تو یہ ہے کہ آپ ان کا ادب کا خیال رکھیں، اگر آپ کو منع کر دیا جائے تو آپ یہاں واپسی لوٹ جائیں۔ قرآن کریم کے اس ادب سے اس شخص کو بھی سہولت ہے جو بعض غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہ اسے کسی سے ملنا ناگوار ہوتا ہے تو مجبوراً جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کسی سے کہلواتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے حالانکہ وہ گھر میں موجود ہوتا ہے، اس طرح اس سے جھوٹ کا گناہ سرزد ہوتا ہے، اور اس سے گھر میں موجود
چھوٹے بچے بھی یہ ناپسندیدہ عادت سیکھتے ہیں، اور بسا اوقات اس غلط تصور سے دلوں میں دشمنی، کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ہدایت ہمیں اس برائی میں پڑنے سے روکتی ہے، اس لیے وہ صاحب خانہ کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ نرمی سے اپنے آنے والے بھائی سے معذرت کر لے، اور آنے والوں کو ہدایت دے کہ وہ صاحب خانہ کا حضور قبول کرے۔ اس لیے فرمایا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ جیسے کہ اگر آپ کہا گیا ہے، اگر آپ ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اگر آپ ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول لے۔ اگر آپ ان کے یہاں پر اگر آپ ضد کر کے آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ گھر کے اندر ہوں مگر وہ کہہ دیں بچوں کو کہ آپ ان کو منع کر دیں، تو اس میں یہ کہ چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ناگوار گزرتا ہے، ناپسندیدہ گزرتا ہے۔ بچوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ تو ممکن یہی بتایا ہے کہ آپ جب وہ آپ کو منع کر دیں تو آپ کیا ہے وہاں پر نہیں جائیں، آپ واپسی لوٹ جائیں، جیسے کہ قرآن کریم کی آگے آیت ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، فارجعوا تو آپ لوٹ جاؤ، یہ کیا ہے آپ کے لیے پاکیزگی ہے۔ تو یہ ادب نمبر 8 جو ہے اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو بلاتا ہے، آپ کو کوئی ٹائم دیتا ہے، اگر وہ آپ کی معذرت کر لیتا ہے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا، کل مل لیجیے گا، پرسوں مل لیے گا، ایک ہفتے بعد مل لیے گا، تو جو وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے تو آپ اس کے مطابق آپ وہاں پر تشریف لے جائیں۔ اگر وہ آپ کو اس وقت جس دن بلایا اگر آپ کو منع کر دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر نہیں جائیں۔ یہ ہے کیونکہ اگر آپ بچے ہو کر آپ وہاں چلے جائیں گے، جیسے کہ آگے آیا ہے کہ جیسے کہ تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر آپ خدا نخواستہ آپ چلے گئے تو وہ کیا آپ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، حالانکہ وہ گھر کے اندر موجود بھی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا بھی ہے، تو بچوں سے کہہ سکتے کہ آپ منع کر دیں، تو وہ کیا گناہ کے آپ کی وجہ سے گناہ کے اندر کیا ہے وہ ملوث ہو جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب وہ آپ کو منع کر دیں، جیسے قرآن کریم کی آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ جب وہ تم سے کہیں کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو جب کسی کے منع کر دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر بالکل بھی نہ جائیں، بلکہ کسی اور دن متعین طے کر لیں، ان سے مشورہ کر کے ان سے بات کر کے، کیونکہ وہ اپنے گھر کی حالت کو خوب جانتے ہیں، اپنے گھر کی حالات کو، اپنے گھر کی کنڈیشن کو، اپنے مصروفیات کو وہ خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ وہاں بسیط ہو کے جائیں گے تو سارے گناہ آپ سے سردہ دیں گے۔ تو ادب یہی سکھاتا ہے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، جب آپ کو وہ جو قرآن کریم بھی ہمارے کو سکھاتا ہے، جب آپ سے کہا جائے لوٹ جائیں تو آپ لوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا گیا ہے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے سے آگے اس کو خوب شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ہے آپ اس کو خوب سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میرے لیے حوصلہ افزا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات پر عمل کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کا ادب نمبر 9 کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس عمل کی نیت سے بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے اندر اس ادب کو، مجھ سے میں سب کے اندر اللہ تعالیٰ اس ادب کو عمل پیرا ہونے والا بنائے گا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے گا۔ آپ سے آپ کا محسن اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔